بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجبار أرسل رسوله وجعله سيد الأبرار. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ ہمارا سفر، اور آج اللہ کی توفیق سے اس سفر کا 16واں سبق. آپ نے اب تک جو کچھ سنا اس کے اختتام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد بیٹھا جاتا ہے اس میں درود شریف پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. جب ہم 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے مغرب ہو یا عشاء ہو، اس کے لیے اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں یا کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا ہے، رفع الیدین کیا ہے. صحیح بخاری، سن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے. اب یہاں پر آپ کو عجیب و غریب طریقے سے دھوکہ دیا جائے گا کہ جی کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے یہ چور راستہ ہے. ابتدا میں حدیث کیا پڑھی ہم نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کیا رفع الیدین فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ کیا مستحب ہے؟ کیا مباح ہے؟ کیا سنت ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں. ہمیں صرف ایک بات سے غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کریں گے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جی کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا جواب ایک جملے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوتی. قبولیت کا ٹھپا تو میرے پاس نہیں، میں تو اپنے پاس مور لے کر نہیں بیٹھا ہوا. میں تو امام کعبہ کی نماز کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، کیونکہ نماز قبول کرنا کس کا کام ہے جی؟ اللہ. لیکن ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مسئلہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے اس میں 4 مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں اور کندھوں تک اٹھایا ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں سے زیادہ والی نماز میں درمیانی تشہد سے اٹھتے وقت. اور اس پر اللہ کی توفیق سے 450 کے قریب صحیح احادیث موجود ہیں. اور پھر صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں ہی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اٹھتے وقت کیا فرماتے؟ اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور بات جو میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب آپ دوسری یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس موقع پر ہاتھوں کو کیسے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں کے سہارے اٹھنا ہے. بعض اہل علم آپ کو یہ حدیث سنائیں گے کہ جناب اپنی مٹھیاں بند کر کے مٹھیوں کے بل اٹھنا ہے. یاد رکھیے میرے علم کے مطابق یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے مٹھیاں بند کر کے اٹھنے والی، نہ یوں اور نہ یوں.
بلکہ سیدھے ہاتھوں کے اشارے سے اٹھنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آخری 1 یا 2 رکعت ہے، تیسری جس طرح مغرب کی نماز ہے، یا تیسری اور چوتھی جس طرح کے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے، اس کی آخری 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 چیزیں ثابت ہیں۔ یا آپ علیہ السلام نے صرف اکیلی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، یا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تھوڑا سا قرآن پڑھا ہے۔ کون سی رکعت میں جی؟ تیسری یا چوتھی رکعت میں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جو شاید آپ کے لیے نیا ہو، کیونکہ ہماری اکثریت اس سے آگاہ نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فرض نمازوں کی آخری رکعت میں بوقت ضرورت رکوع سے سر اٹھا کے قنوت نازلہ فرمائی ہے۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ جس طرح کے آپ لفظ نازلہ کے الفاظ، لفظ نازلہ سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، جب مسلمانوں پر کوئی کڑا وقت آتا، کوئی مشکل وقت آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے اور آپ ہاتھ اٹھا دیتے اللہ کے حضور، اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرماتے۔ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم انجل ولید ابن الولید۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے ولید بن ولید کو دشمنوں سے رہائی نصیب فرما، وسلمۃ بن ہشام وعیاش بن ربیعہ، اے میرے اللہ میرا سلمہ بن ہشام، میرا عیاش بن ابی ربیعہ دشمنوں کے قبضے میں ہے، یا اللہ میرے ان ساتھیوں کو رہائی نصیب فرما۔ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، یا اللہ یہ جو مضر قبیلہ ہے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈائے ہیں، ان پر اپنی سختی کیجیے، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي یوسف، اے اللہ جس طرح آپ نے قوم یوسف پر سال ہر سال قحط سالی مسلط کیے رکھی، ان پر بھی مسلط کر دے۔ اللہم العن لحیان ورعلا وذکوان وعصیہ عصت اللہ ورسولہ، اے اللہ یہ جو قبیلے ہیں حیان، رعل، ذکوان اور عصیہ، ان ظالموں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، یا اللہ ان پر لعنت فرما۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی عقیدت میں اندھے ہو کے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی، یہ بات غلط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوقت ضرورت نام لے کر باقاعدہ کافروں کے خلاف بد دعا فرمائی ہے، لہذا آج اگر ہم قنوت نازلہ میں یہ کہیں اللہم اہلک الیہود، یا اللہ یہودیوں کو ہلاک فرما دے، اللہم العن النصارى، یا اللہ عیسائیوں پر لعنت فرما، اللہم علیک بالہندوس، یا اللہ یہ جو ہندو ظالم کشمیریوں پر ظلم کرتے ہیں، میرے اللہ ان پر اپنی لعنت برسا، ان کو اپنی گرفت ملے، ان پر عذاب نازل فرما۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ خلاف سنت نہیں بلکہ باقاعدہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تیسری بات جو آج کے سبق میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ تذکرہ قنوت کا چل رہا ہے، اس لیے ساتھ ہی میں قنوت وتر بھی بیان کر دوں،
وطر کا طریقہ انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رکوع سے پہلے قنوت کی ہے اور رکوع کے بعد بھی ثابت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، کوئی بھائی پڑھ کر سنائے گا؟ اللہم انا نستعینک ونستہدی ونستغفرک، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جو قنوت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم اہدنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر واحد کے لیے ہو تو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا منجا منک الا الیک۔ یہ قنوت وطر صحیح سند کے ساتھ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد چونکہ دعا ہے اور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ دعا کا مفہوم ذرا دعا کا میدان وسیع ہے، لہذا اس میں آپ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو آج کے سبق میں شامل ہے وہ یہ کہ تشہد یہ نماز کا رکن ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تشہد چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور تشہد میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے التحیہ، اور اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد دعا یا دعائیں۔ یہاں بھی ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمیں سنت سے دور کرنے کے لیے، جملہ نوٹ کیجئے گا، سنت سے دور کرنے کے لیے بچپن سے ایک دعا سکھائی گئی، ہمیں بھی وہی سکھائی گئی۔ درود شریف کے بعد کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے کیا یہ رب اجعلنی والی دعا ثابت ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ تو پھر کون سی دعا ثابت ہے؟ وہ 2 دعائیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سب سے پہلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ یہ دعا مختلف روایات سے ثابت ہے۔ ترجمہ میں اس کا کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال کا جو فتنہ ہوگا بڑا خطرناک ہے، اس فتنے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں زندگی اور موت کی آزمائش، کیونکہ فتنہ کا معنی یہاں آزمائش ہے، میں زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے عرش والے رب، میں گناہوں اور چٹی راہ چلتے چلتے مصیبت گلے پڑ جائے، کو 2 4 10 20 ہزار کا مدعا پڑ جائے، اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، ایک مسلمان جب ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے حضور یہ دعا کرے اور اس کا مفہوم بھی مسلمان کو آتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو
ان تمام تر مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ نماز کو اس کی روح کے مطابق ادا کرنا ہے، ایک رسم پوری نہیں کرنی، عبادت کو عبادت سمجھنا ہے، عبادت کو عادت نہیں بنانا۔ اور دوسری دعا جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ وارحمنی من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ اور یہ کوئی مشکل دعا نہیں، دو تین لائنوں کی دو دعائیں ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنی وسیع مغفرت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بلا شبہ آپ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ اتنے درد کے ساتھ جب کہ مسلمان دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے اس موقع پر سنن نسائی سے ایک اور دعا بھی ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، جو کچھ میں نے اعمال سر انجام دیے ان کے شر سے بھی، اور جو میں نے سر انجام نہیں دیے ان کے شر سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرتا کوئی ہے برتا کوئی ہے۔ پھر یہ دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ میرا حساب و کتاب آسان فرما دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور دعائیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر تہجد کے وقت پڑھی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سنن نسائی کی ایک دعا ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق والعدل فی الغضب والرضا واسألک القصد فی الفقر والغنا واسألک نعیما لا یبید واسألک قرۃ عین لا تنفد ولا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک واسألک الشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلة اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ بڑی عظمت والی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ۔ یہ جو آپ بیت اللہ میں تراویح کبھی سنتے ہیں، وطروں کی دعا سنتے ہیں نا، تو یہ ساری کی ساری دعائیں ان ائمہ اکرام نے کہاں سے لی ہیں؟ احادیث مبارکہ سے لی ہیں۔ ہمیں تو کوئی قریب نہیں نہ بھٹکنے دیتا۔ تو الفاظ کیا ہے؟ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واسألک الجنۃ وما قرب الیہا من القول والعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک من الخیر ما سألک عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسألک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ لی رشدا۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں سلام پھیرنے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بڑی اہم اور بڑی قیمتی، لیکن ہمیں دو دعائیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور دوسرا اللہم انی ظلمت نفسی۔ وقت ملے ایک پڑھ لیں، وقت ملے دونوں پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی
آج کا نماز کا سبق اختتام پذیر ہوا. اللہ نے چاہا تو آنے والے کل اسی سلسلے پر آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.